حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ والسلام علی اصحابہ کالنجوم الہدی والسلام علی اہل بیتہ المطہرہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، آئیے ہمارا کچھ کہنے سننے سے پیشتر حسنین کے نانا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، فاطمہ زہرا کے بابا یعنی سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کا نظر پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، حیات سے ہیں، ہاں ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہدائے کربلا کا ذکر ہے اور رب دو جہاں اس آیت میں اپنے مقرب بندے، مقبول بندے جو رب کی رضا کے لیے اپنی جان گنوا دیے، ان کی موت کو موت کہنے سے رب دو جہاں منع کر رہا ہے، صاف کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، قَالَ یقول، کہنے کے ہے کہ مت کہو، تم کیا مت کہو، کسے مت کہو، لمن یقتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، کیا مت کہو انہیں مردہ نہ کہو۔ صرف کہنے کے لیے منع نہیں کیا بلکہ بتایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ جو راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں ان کی زندگی کا بندوں کو شعور نہیں ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ ان کی زندگی کس قدر زندگی ہے۔ اور واقعی خالق دو جہاں چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ اصحاب صفہ کا واقعہ دیکھیے، غار کے اندر بنا کھائے پیے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے 300 سال اس قبر میں وہ زندہ رہے اور دنیا والے یوں سمجھے کہ وہ تو مر گئے۔ تو اللہ کب کسے کیسے زندگی عطا کرتا ہے وہ بندہ نہیں جان سکتا ہے۔ اصحاب صفہ، اصحاب کہف
اصحاب کہف کے وہ اللہ والے اس غار میں کتنے سال بند رہے، کوئی اس کی زندگی سمجھ پائے تھے؟ جب وہ سکے لے کے باہر آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کتنے 100 سال پہلے کے سکے ہیں، یہ کہاں ملے؟ تو یقیناً اللہ جسے موت کے بعد بھی حیات دیتا ہے، اس کی حیات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ کسی کو قبل پیدائش موت عطا کر دیتا ہے، کسی کو کچھ زندگی کے بعد موت عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے موت بندوں کو حیات بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، حقیقت میں وہ ہم یوں کہیں گے کہ زندہ ہے، کھا پی رہے ہیں، مگر ان چل پھرنے والوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کون زندہ ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے من یذکر ربہ، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اس کا ذکر کرنا اس کی زندگی کی دلیل ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی زندگی یوں ہے گویا کہ وہ مر چکا ہے۔ ایک طرف رب دو جہاں مرنے والوں کو زندہ کہہ رہا ہے، اور ایک جانب جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔ اسی طرح ایک آیت ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہو گئے ہیں، یہ کچھ سن نہیں سکتے، یہ گونگے ہو گئے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں گونگا بہرا کہہ رہا ہے۔ اور حدیث میں ہے حقیقت میں وہ جی نہیں رہا ہے، اس لیے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا کھاک جیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں زندگی تو بندے کی وہی ہے کہ جس میں وہ رب کا ذکر کرے، رب کو یاد کرے، رب کی وفاداری کرے، رب کی عبادت کرے، وہی لمحات حقیقت میں زندگی ہے۔ نہیں تو زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ چلے پھرے کھائے زمین پہ خوب جو چاہے دھوم مچائے، یہ زندگی نہیں ہے۔ جو بظاہر زندہ ہے، چل پھر رہے ہیں، ان کی زندگی وہی والی زندگی ہے جو رب کا وفادار ہے، رب کا عبادت گزار ہے، رب کا ماننے والا ہے، وہ زندہ ہے۔ اور پھر جسے اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو بظاہر اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، پھر ان کی زندگی کو اس طرح کہتا ہے رب دو جہاں کہ اے بندو اس زندگی کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ حضرت امام حسین کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے شہدائے کربلا کے بعد۔ آپ کا ذکر تمام شہداء کے ذکروں میں اس لیے مقبول و عام ہے، ایک تو ایک نواسۂ رسول ہیں، دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اور شہداء شہید ہوتے ہیں انہیں ان کی شہادت کی خبر بہت پہلے سے کوئی نہیں بتا دیتا ہے۔ موت ایسی چیز ہی ہے کہ انسان اگر جان جائے تو بھاگتا پھرے، خوف کھا جائے، ڈر جائے، مگر امام حسین کی جرت کو سلام، امام حسین کے صبر کو سلام، امام حسین کی وفاداری کو سلام کہ انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں شہید کیا جاؤں گا نانا کی امت کے ذریعے سے۔ امام حسین کی شہادت اس لیے نرالی ہے کہ ان کی شہادت کی پیش گوئی پیارے رسول دے رہے ہیں، ان کی شہادت اس لیے بھی نرالی ہے کہ ان کے بابا جان ان کے شہید ہونے والی جگہ کو دیکھ کر آتے ہیں، ان کی شہادت اس لیے بھی نرالی ہے کہ وہاں سے جبرائیل مٹی اٹھا کر لا کر پیارے رسول کی بارگاہ میں دیتے ہیں۔ اس طرح کی شہادت کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ کی شہادت کا ذکر پیارے مصطفیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، چنانچہ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابن سعد و طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین طف میں شہید کیا جائے گا۔ کربلا کا پرانا نام طف ہے، اس جگہ میں میرا نواسہ شہید کیا جائے گا۔ اور جبرائیل میرے پاس یہ مٹی لائے اور مجھ سے بتایا کہ حسین کے خوابگاہ یعنی مقتل کی خاک ہے، طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو اب کربلا کہتے ہیں۔ حضور اپنے نواسے کی شہادت کی خبر جبرائیل کے ذریعے پہلے ہی پا رہے ہیں اور وہاں کی مٹی بھی لے رہے ہیں۔
تو حضور کے صبر کو سلام، امام حسین کے صبر کو سلام۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے فرشتے نے میری ملاقات کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی۔ وہ فرشتے میری خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گود میں تھے، میں ان کو پیار کر رہا تھا کہ فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، اس فرشتے نے کہا آپ کی امت حسین کو شہید کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں پہ یہ شہید کیے جائیں گے۔ اللہ الصمد، اس لیے یہ شہادت نرالی ہے۔ بہت سے حاسدین حسنین کریمین یوں بھی کہیں، اور بھی جنگ بدر کا کیوں نہیں ذکر کرتے ہو، جنگ حنین کا کیوں نہیں ذکر کرتے ہو؟ یقیناً جنگ بدر کا بھی ذکر ہونا چاہیے، جنگ حنین کا ہونا چاہیے، جنگ خیبر کا ہونا چاہیے، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ مگر اس شہادت کی بات ہی نرالی ہے کہ اس میں صبر اس قدر بھرا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ جگہ دکھائی اور سرخ مٹی بھی لے کر آیا جسے ام المومنین ام سلمہ نے اپنے کپڑے میں لے لیا، اور زیارت المسند میں ہے کہ حضور نے فرمایا، اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا پیارا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس سرخ مٹی کو ایک شیشے میں رکھ دیا، اور جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گیا۔ حضور کے علم غیب کا بھی مشاہدہ کیجئے، آپ کے ازواج کو بھی وہ مٹی آپ دے سکتے تھے، کسی اور کو بھی دے سکتے تھے کہ لو یہ وہ مٹی ہے، کربلا کی زمین کی مٹی ہے کہ میرا نواسہ شہید کیا جائے گا، میرا شہزادہ شہید کیا جائے گا، یہ مٹی جبرائیل نے لا کے دیا، اسی شیشے میں رکھ دو، جب یہ لال ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ میرا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ یہ بات آپ کسی اور سے بھی کہہ سکتے تھے، گھر کے ماں عائشہ کو دیا جا سکتا تھا، مگر حضرت ام سلمہ ہی کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ جب میرا حسین شہید ہوگا اس وقت ام سلمہ باحیات رہیں گی، یہی وہ منظر دیکھ پائے گی۔ نگاہ مصطفیٰ ہے یہ علم غیب مصطفیٰ کی دلیل ہے کہ حضور یہ جانتے ہیں جب حسین شہید ہوگا اس وقت ام سلمہ حیات سے ہوگی، اس لیے وہ آپ نے وہ مٹی دیا۔ پھر ام سلمہ آپ کی شہادت کے بعد روایت کرتی ہے، یہ مٹی مجھے حضور نے عطا کی تھی، یہ مٹی اب لال ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور کے شہزادے شہید کر دیے گئے، آپ نے یہ روایت فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ فرات کے کنارے ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کیوں روئے ہیں؟ تو فرمایا جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ کے نانا ہی نہیں، حضرت امام حسین کے نانا ہی نہیں بلکہ امام حسین کے بابا بھی جانتے تھے کہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا امت کے ذریعے۔ ایک حدیث ہے پھر حضرت علی روایت کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی جگہ پر آئے تو حضرت علی نے فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، اور آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا اور ان پر زمین و آسمان روئیں گے۔ خصائص کبریٰ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی نے مدفن کی جگہ تک بتا دیا کہ یہاں ان کا وصال ہوگا، یہاں یہ شہید ہوں گے، یہاں یہ مدفن ہوں گے۔ اسی طرح محمد کے گھرانے والے اس جگہ پر شہید ہوں گے۔ اب تک کو نگاہ ولایت، نگاہ نبوت کی بات تھی کہ ہونے والے چیزوں کو خبر دے رہے ہیں۔ ارے حضور کتنا جانتے ہوں گے، علی بھی جان رہے ہیں کہ اس جگہ پہ کون کہاں شہید ہوگا اور کون کہاں پہ مدفون ہوگا۔ اس لیے اس شہادت کی بات نرالی ہے، اس لیے اس شہادت کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ اس شہادت میں کی خبر پہلے سے تھی۔ امام علی پاک کو بھی پہلے سے خبر تھی کہ میں شہید کیا جاؤں گا۔
اور وہ ہجری 60 ہجری جسے کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو وہ 60 ہجری تھی، اور آپ کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے کنڈیشنز میں اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھایا۔ وہ کنڈیشن بالخصوص یہ تھا کہ خلافت کا صحیح حقدار نواسہ رسول امام حسین ہے، جب وہ چاہیں تو تم انہیں یہ منصب عطا کر دینا، اور اگر حکومت کرو گے تو کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، بالخصوص آل محمد کے اوپر۔ وہ کون سی ہجری تھی؟ 60 ہجری تھی۔ اس 60 ہجری کی شہادت، اس کے حالات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر والے مولائے کائنات ہی نہیں بلکہ بعض صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ وہ ہجری ہے جس میں قتل و غارت گری ہوگی اور نواسہ رسول کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دعا مانگتے تھے، اعوذ باللہ من راس الستین، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں 60 ہجری سے، کیونکہ اسی ہجری میں یزید پلید تخت نشین ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجری سے پناہ مانگ رہے تھے جس ہجری میں یزید تخت نشین ہونے والا تھا۔ جیسے ہی یزید تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے صحابہ کرام کے وہ چند ناموں کو سامنے رکھ کر فیصلے لینا شروع کیا جس سے انہیں اپنی کرسی خطرے میں لگ رہی تھی۔ یزید کو لگ رہا تھا کہ میری من مانی اللہ کے یہ مقدس صحابی چلنے نہیں دیں گے، میں گھر سے تخت نشین ہوا ہوں مگر یہ صحابی رسول وہ ہیں جو پیارے رسول کی شریعت کے لیے میرے ہاتھ کھینچتے رہیں گے، میرے دامن کو کھینچتے رہیں گے، میرے فیصلوں کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ یزید صرف ایک حکمراں نہیں بلکہ اس وقت کا سب سے بڑا ظالم تھا، شریعت مصطفیٰ کی مخالفت میں فیصلے کرنے والا تھا، خود عمل ہی نہیں کرتا تھا۔ اگر بادشاہ ٹھیک ہو تو رعایا میں سے کوئی اگر کچھ غلط کرے تو اسے سزائیں ملے گی، مگر جب بادشاہ ہی غلط ہو جائے، ظالم ہو جائے، بادشاہی گناہ کی طرف لوگوں کو چھوڑ دینے لگے، پھر یقیناً اس سے ساری انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ یزید جانتا تھا، اس نے چند نام اپنے سامنے لیا، بالخصوص حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین بن علی۔ ان 4 ناموں کو اس نے اپنے خط میں مذکور کیا، ذکر کیا، اور یہ چاروں نفوذ قدسیہ اس وقت مدینہ شریف میں اپنے اہل عیال کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ اس نے مدینہ شریف کے گورنر جو کہ اس وقت حضرت ولید بن عتبہ وہ گورنر مدینہ تھے، اس نے تخت نشین ہوتے ہی ان 4 لوگوں کے نام کے ساتھ خط روانہ کیا کہ میں حاکم وقت امیر المومنین، وہ بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا تھا، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد میں تخت نشین ہوا ہوں، ان کا جانشین ہوا ہوں، میں تمہیں یہ حکم صادر کرتا ہوں کہ تمہارے پاس اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، عبداللہ بن زبیر جو حضرت زبیر کے شہزادے ہیں، اور بالخصوص حسین بن علی، یہ تینوں لوگوں کو بلا کر ان سے میرے بارے میں بیعت لو۔ بیعت ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں آج تک کہ جو پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا جاتا ہے، مرید ہوا جاتا ہے، اسے بیعت کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو بیعت ہے، یہ جو ذکر ہو رہا ہے کربلا کے وقت، یہ یوں سمجھیے کہ سپورٹ ہے، حمایت حکومت بنانے کے لیے، حکومت کے لیے حمایت، یہ وہ بیعت ہے۔ تو اس نے حاکم گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کے نام سے خط لکھا، ان لوگوں کو بلا کر میری بیعت لو،
میری حکومت کی حمایت لو، یہ میری مخالفت کر سکتے ہیں۔ جب یہ خط مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا تو اس وقت اس کے آس پاس مروان نام کا بھی ایک شخص رہتا تھا جسے ولید اپنے آس پاس رکھتا تھا۔ خط پہنچنے کے بعد اس نے مروان سے مشورہ کیا کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور ان کے بعد ان کی جگہ پہ ان کے شہزادے یزید تخت نشین ہوا ہے، ان کا حکم ہے کہ ان لوگوں سے فوراً بیعت لی جائے۔ مروان جو یزید سپورٹر تھا، یزید کا حمایتی تھا، یزید کے خیالات کا ماننے والا تھا، وہ نمازی بھی تھا، کلمہ گو بھی تھا، قرآن کا پڑھنے والا بھی تھا، مگر فسق و فجور کا پسند کرنے والا تھا۔ شریعت میں جو نرمیاں، جو تبدیلیاں جو لوگ پسند کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی من مرضی کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر کرنے چاہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ یزیدی فطرت ہے۔ گناہ کرتے وقت انسان کو شرمندگی ہونی چاہیے۔ گناہ کرتے وقت اگر گناہ کر رہا ہے، کسی نے پوچھ لیا تو کہنا چاہیے ہاں میں توبہ کرتا ہوں، میں نے گناہ کیا، یہ غلط ہے، میرے مذہب کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، کسی کو اگر کسی چیز سے روک دیا جائے تو اس پہ حجت کرتے ہیں، اسے درست بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یوں ہوتا ہے کہ اسلام کو مکسڈ کر دیا جائے، منشاء مصطفیٰ کے مطابق شریعت نہ رہے بلکہ منشاء مسلمان کلمہ گو کے مطابق ہو جائے۔ نہیں، مسلمان وہ ہے کہ اسلام کے اوپر یوں عمل کرے جس طرح منشاء الہی ہے اور منشاء مصطفیٰ ہے، اپنی پسند کو کنارے رکھ دیا جائے۔ یہ حقیقت میں اصل مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ تو مروان وہ یزیدی سپورٹر تھا، اس نے کہا بلوا بھیجیے، اب بھی بلائیے۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے اپنے غلام کو بلانے کے لیے بھیجا تو مسجد نبوی میں دو لوگ ایک ساتھ مل گئے، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین۔ غلام نے کہا کہ میں گورنر صاحب کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے، رات کا وقت ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر نے مشورہ کیا کہ اس وقت تو گورنر عام طور پر کسی سے نہیں ملتا ہے، کیا ایسی آنن فانن ضرورت پڑ گئی کہ ہمیں اس وقت بلایا گیا ہے؟ تو غلام سے پوچھا کیوں بلایا گیا ہے؟ غلام نے کہا کہ میں تو غلام ہوں، مجھے حکم ہوا ہے آپ کو بلانے کے لیے، میں حاضر ہو گیا ہوں، میری کیا مجال کہ میں پوچھوں گورنر کو کہ کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ جو کہیں میں وہاں جا کے کہہ دوں، کیا تم مجھے اس وقت لے کے جاؤ گے اگر میں نہیں جاؤں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، غلام نے کہا کہ میری ایسی مجال نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ زور کروں، زبردستی کروں، مجھے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا، میں نے پیغام پہنچایا، اب آپ جو پیغام دیں گے میں وہ گورنر صاحب کو جا کے کہہ دوں گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے وعدہ کیا کہ تم جاؤ گورنر سے کہو کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں سوچتا ہوں آنے کے لیے۔ جب وہ غلام چلا گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہ یقیناً کچھ فطور لے کے بیٹھا ہے، کچھ گڑبڑی کرنے چاہ رہا ہے، اس وقت ہمیں اتنا ارجنٹ بلایا جا رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا اس کے بعد، کیونکہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، یزید پلید تخت نشین ہو گیا ہے، یہ میرا قتل کرا دے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بہانہ کیا اور پوچھا اے امام حسین پاک، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی نہیں جائیے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ مگر امام پاک صادق الوعدہ تھے، وہ جو وعدہ کرتے تھے وہ نبھاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو وعدہ کر لیا کہ میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں، مجھے تو جانا ہی پڑے گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ رفقا کے ساتھ ولید بن عتبہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے رفقا کو آگاہ کیا کہ میں اندر جاؤں گا، تم لوگ باہر میرا انتظار کرنا، اگر میری کسی طرح کی آواز آنے لگے، اللہ اکبر صدائیں، کچھ ایسے اشارے کلمے آپ نے بتا دیے، تو تم سمجھ جانا کہ اندر میرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور تم میری مدد کے لیے اندر آ جانا۔ حضرت امام حسین
ولید بن عتبہ کے پاس گئے، وہاں پہ موجود مروان بھی تھا۔ حضرت امام حسین سے ولید نے یزید کا پیغام سنایا۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، آپ نے تعزیت پیش کی۔ اس نے کہا کہ اور امیر المومنین جو اس وقت کے ہیں یعنی یزید پلید، اس نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کے لیے بیعت کریں فوراً۔ تو حضرت امام حسین نے وہاں پہ مصلحتاً جواب دیا ہے کہ میں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں ایک اہم فرد کی حیثیت رکھتا ہوں، میں نواسۂ رسول ہوں، میں اس طرح بند کمرے میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لوگ میری بات مانیں گے، جب میری بیعت ہو جائے گی تو لوگ بھی بیعت کرنے لگیں گے، پہلے اور کسی دوسروں سے بیعت کر لو تب میں علل اعلان بیعت کر لوں گا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں چھپ کر نہیں کر سکتا اور اس وقت تو بالکل ہی نہیں کروں گا۔ تو مروان نے کہا کہ آپ کو بیعت کرنا ہی ہے، نہیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا یا گرفتار کر دیا جائے گا۔ مروان نے جیسے ہی گستاخی ہوئی، حضرت امام حسین برہم ہو گئے، کہا کہ مروان تو کس سے بات کر رہا ہے؟ میں نواسۂ رسول ہوں، میں کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، چاہے میری جان چلی جائے۔ یہ کہہ کر آپ غصے سے اس حجرے سے نکل گئے۔ مروان میں اور ولید میں بحث ہونے لگی، کیونکہ مروان یزیدی سپورٹر تھا۔ اس نے ولید سے کہا کہ آپ نے ان کو پکڑ کیوں نہیں لیا؟ آپ نے حسین بن علی کو جانے کیوں دیا؟ آپ نے اسے اسی وقت گرفتار کیوں نہیں کر لیا؟ تو ولید نے کہا مروان تم بدبخت ہو گئے ہو، تمہاری عقل پہ تالا لگ گیا ہے، تمہیں کس چیز نے یہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تم جانتے وہ نواسۂ رسول ہے، یہ وہ شخصیت ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ ان کے نواسے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو حضور نے سجدے لمبے کر دیے تھے۔ مروان تم مجھے حسین کے ساتھ زیادتی کرنے کا حکم دے رہے ہو؟ تیکھی بحث ہو گئی دونوں میں۔ حضرت امام حسین تشریف لے گئے اپنے گھر کی جانب۔ عبداللہ بن زبیر جو کسی طرح وہاں سے نکل گئے تھے، اگلے ہی رات وہ اپنے بھائی جعفر کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ مکہ کے جانب ہجرت کر گئے، وہ مکہ کے جانب نکل گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ جب گھر گئے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو رخت سفر باندھنے کا حکم دیا کہ اب شہر مدینہ چھوڑ دیا جائے، نہیں تو یزید پلیز زیادتی پہ اتر آئے گا، یزید زور زبردستی کرے گا، یزید اپنی منمانی کرے گا، یزید مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گا یا پھر میرا قتل کر دے گا۔ حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں کو رخت سفر باندھنے کا حکم دیا۔ اس درمیان آپ کے چہیتے حضرت محمد بن حنفیہ تشریف لائے آپ کے پاس، آپ نے مشورہ کیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا آپ کس جانب جانے کا ارادہ کرتے ہیں؟ حضرت امام حسین نے کہا میں شہر رسول سے نکل کر شہر خدا کے جانب جانے چاہتا ہوں۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے مشورہ دیا میرا مشورہ یوں ہے آپ کو کہ آپ کسی بھی شہر کا رخ نہ کریں، کیونکہ شہروں میں یزیدی لوگ موجود ہوں گے اور آپ کے ہر ایک حرکت کی خبر یزید تک پہنچے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ جنگلوں میں اور سنگلاخ زمینوں میں، ویرانوں میں آپ جاتے رہیں، ویران میں اور کسی ایک جگہ آپ قیام نہ کریں تاکہ آپ کے قیام کی خبر نہ ہو یزید کو۔ مگر حضرت امام حسین نے کہا نہیں، میرا ارادہ تو شہر خدا کی جانب جانے کا ہوا ہے۔ اللہ الصمد حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ رخت سفر باندھو، اب نانا کا شہر چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، یزید پلید تخت نشین ہو گیا ہے، وہ میری بیعت پہ، میری حمایت پہ تلا ہوا ہے۔ اللہ الصمد ابھی حضرت امام حسین نے گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا کہ یزید پلید نے ایک دوسرا خط ولید بن عتبہ کے نام پہ بھیج دیا، کیونکہ مروان نے پوری خبر دے دیا تھا یزید کو۔ یزید برہم ہو کے حضرت ولید بن عتبہ کو اب اس وقت حضرت امام حسین کی بیعت کا حکم نہیں، گرفتاری کا حکم نہیں، بلکہ اس نے حضرت امام حسین کے قتل کا حکم دے دیا۔ امام علی پاک کے لیے اب مدینہ شہر سے ہجرت کرنا کسی اور جانب ضروری ہو گیا تھا
کیونکہ جان بچانا بھی ضروری ہے. اللہ نے جو جان دیا ہے اس کی حفاظت کی بھی تدبیر ضروری ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو رخت سفر باندھنے کا حکم دیا. شہر مکہ کے جانب جانے کے لیے لوگوں سے, اپنے گھر والوں سے اظہار خیال کیا, اپنے بچوں سے اظہار خیال کیا, بچی سے اظہار خیال کیا. سب لوگ تیاری کرنے لگے. ہم اور آپ بھی کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہیں, 15 دن پہلے سے تیاری ہوتی ہے. کیا کیا آلات اور سہولیات کے بارے میں سوچتے ہیں. ان حالات پہ آج کے موجودگی کے سفر کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو سواری کے انتظام کی سوچتے ہیں, ہوائی جہاز یا ٹرین کی ٹکٹ کا کنفرمیشن, پھر ٹرین تک پہنچنے کے لیے سواری, 15 دن پہلے کی تیاری. اللہ الصمد, امام حسین کے جگر پہ کیا گزر رہا ہوگا کہ شہر رسول, شہر نانا, اپنے گھر, اس گھر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے آنن فانن جہاں پیدا ہوئے تھے آپ کے دل پہ شہر رسول چھوڑتے وقت کن چیزوں کا احساس ہوا ہوگا. میرے حسین نے گھر والوں سے تیاری کا کہا, رخت سفر باندھا جا رہا ہے, سامان باندھا جا رہا ہے, کپڑے سمیٹے جا رہے ہیں, اور امام حسین اپنے نانا کے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے نانا کے روزے پہ حاضری دیتے ہیں. 2 روایتیں کسی میں یوں ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے نانا کے روزے پہ حاضری دیا, دعا کی, مناجات اور نانا سے آپ بیتی سنایا, اور بعض میں یوں کہ آپ پہلے جنت البقیع شریف والدہ کے قبر پہ گئے اور بعد میں نانا کے قبر میں آئے. الحاصل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لے جاتے ہیں. آپ نے وہ پورے حالات بتائے. یہ نانا, آپ تو اپنی آرام گاہ سے ہر چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں. آپ نے ہی پیش گوئی کی تھی کہ میرا نواسہ شہید کیا جائے گا, میری امت میرے شہزادے پہ ظلم کرے گی, آپ کی امت جو مجھ پر ظلم کرے گا, اے نانا لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے. یزید تخت نشی ہو گیا ہے نانا, یزید پلید ہے نانا, یزید آپ کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے نانا, یزید حکومت کرتے وقت انصاف, عدل, بھائی چارگی کا کوئی واسطہ نہیں رکھتا ہے نانا. اب مجھے ایسے جابر ظالم حکمراں سے دور جانے کی ضرورت پیش آئی ہے نانا. آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آیا ہوں. اور حضرت امام حسین رو رو کر اپنی نانا کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی اسی درمیان رو رو کے آنکھ لگ گئی روضہ رسول میں. آپ کو خواب میں حضور نے دلاسا دلا, اے میرا نواسا, تمہیں شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے, صبر کرو. تمہیں رخت سفر باندھنا پڑ رہا ہے, صبر کرو. تمہیں تمہارا پیارا شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے, صبر کرو. اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو, بس اللہ ہی بہتر جزا دینے والا ہے. ہمت نہیں ہارنا, صبر کا دامن نہ تھامنا. بعض نے یوں بھی کہا ہے کہ خیال میں حضرت امام حسین اپنی ماں, وہ ماں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں, جب آپ اپنی والدہ کریمہ کے قبر پہ تشریف لے گئے تو آپ اپنی والدہ کریمہ سے بھی ہم کلام ہو رہے تھے. آپ بیتی سنا رہے تھے, حالات بتا رہے تھے. والدہ کریمہ خاتون جنت سے دعا مناجات کی گزارش کر رہے تھے. وہاں بھی روتے روتے آپ کی آنکھ لگ گئی کہ اسی درمیان آپ کے دل میں ماں کی ممتا کا وہ لمحہ بھی یاد آیا کہ خاتون جنت نے جب اپنے وصال سے پہلے اپنے دونوں شہزادوں کو بہت لاڈ پیار سے روٹی بنا کے کھلایا تھا. اور وہ لمحے یاد آئے. اے میری والدہ کریمہ, آپ رخصت ہوتے وقت ہمیں آپ نے سوارا تھا, سجایا تھا. مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں کہ آپ حسب معمول کے خلاف آپ اپنے رخصتی کے وقت وصال سے پہلے آپ نے مجھے بہت لاڈ پیار سے روٹی بنا کے کھلایا تھا, بہت پیار کیا تھا والدہ کریمہ. اس دن آپ دنیا چھوڑ کے گئے تھے, آج مجھے آپ کے شہر چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. آپ نے رو رو کے اپنے والدہ کریمہ سے دعا کی. اور پھر اس کے بعد اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے قبر میں آپ تشریف لے گئے. وہاں بھی آپ نے سارے حالات بتائے. آپ اپنے گھر کے جانب لوٹتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ تیاری ہو گئی ہے. اللہ الصمد, وہ ننھے منھے بچے, وہ گھر کے خواتین, اتنے شارٹ ٹائم میں, کم پیریڈ میں آپ نے
کم وقت میں کس طرح تیاری کی ہوگی۔ وہ سفر آج کا سفر نہیں، وہ سفر چنانچہ آپ نے جو مدینہ سے مکہ جانے کے لیے ارادہ کیا اور نکلنے کا ارادہ کیا، 431 کلومیٹر تقریباً مدینہ سے مکہ کا سفر ہے، اور آپ کو جن حالات سے گزرنے ہیں یہ سفر آپ نے بعض روایت کے مطابق 4 یا 5 دن میں طے کیا۔ 4-5 دن جنگلوں سے گزرنا، نہ کوئی آج کے دور کے مطابق نہ کوئی گاڑی نہ کوئی اور آسان والی سواری۔ اس سواری کی تیاری کے لیے آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا، اور رات کے اس وقت کا آپ نے انتظار کیا کہ جب پورا شہر سو جائے، اور پھر رات کے اندھیرے میں آپ اپنے نانا کے شہر کو الوداع کہہ کے شہر اللہ کی جانب نکل پڑے۔ چنانچہ آپ گھر میں آ کر مصلی بچھا دیے اور رب کی بارگاہ میں گریہ جاری کیے۔ پھر ایسا موقع آیا کہ رات میں اپنی کالی گھٹاؤں سے سارے زمین والوں کی نظروں کو اور سارے شہر مدینہ کے لوگوں کو اس محو خواب میں مبتلا کر دیا کہ حضرت امام حسین شہر مدینہ سے نکلے اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہ چلا۔ یزیدی حمایت کی، یزید کے سپورٹرز مدینہ میں بھی موجود تھے ہر وقت، کیونکہ حکومت کے چیلے ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ آپ ان کالی گھٹا میں نکل کر شہر مکہ کی جانب گئے۔ جب آپ شہر مکہ پہنچے تو وہاں بے صحابی رسول نے، لوگوں نے آپ کو اہلاً سہلاً مرحبا کہا۔ آپ کے آنے کی خبر پھیل گئی کہ نواسہ رسول شہر مکہ تشریف لائے ہیں۔ لوگ جوگ در جوگ ملنے کے لیے آتے رہے، ملتے رہے۔ صرف مکہ ہی میں یہ خبر عام نہیں ہو گئی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور آپ مدینہ سے مکہ کی جانب لوٹ آئے ہیں، شہر مدینہ میں آ گئے، شہر مکہ میں آ گئے ہیں۔ یہ خبر یہاں سے ہوتے ہوئے کوفہ تک پہنچ گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت امام حسین سے پہلے مکہ پہنچ گئے تھے، آپ نے وہاں پہ کئی پرانے لوگوں کے ساتھ مل کے ایسی ایک مضبوط جماعت بنائی، تشکیل دی جو یزید کی مخالفت میں اٹھ سکے اور بول سکے۔ چنانچہ یوں بھی ہے روایت کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کچھ لوگوں کا مقابلہ کیا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ یزید خود تقریباً 2000 لشکر لے کر مکہ پر حملہ ہوا تھا، اور بعض یوں ہے کہ اس یزید پلید نے ایک سپہ سالار کے ذمے کر کے تقریباً 2000 لشکر عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابی رسول کی بیعت لینے کے لیے اس نے مکہ شہر میں چڑھاوا کر دیا تھا۔ وہ مکہ شریف جسے حرم کہتے ہیں، جہاں پہ قدم رکھنا ہے تو سوچ کے رکھنا ہے، جہاں پہ چونٹی مارنا حرام ہے۔ یزید پلید اس شہر مکہ میں صرف لوگوں سے بیعت لینے کے لیے اس نے مکہ کے حرمت کو پامال کر دیا اور پیارے رسول کے صحابہ کے ساتھ کچھ دن کے لیے جنگ کیا۔ چنانچہ اس جنگ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ رسول، شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ، شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور عبداللہ بن زبیر نے یزیدی لشکروں کا بہترین مقابلہ کیا اور یزیدی لشکر کو شکست ہوئی اور انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ یہ یزید کے ایک طرح کی شکست تھی کہ اس نے مکہ کی حرمت کو پامال کرنے چاہا، تو صحابی رسول نے اور صحابی رسول کے آل نے اور نبی کے غلاموں نے یزید کے 2000 لشکر کو دھول چٹا دیا اور اسے واپس کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب یہ خبر یزید کے پاس پہنچی تو یزید اور فکر مند ہوا کہ اب تک تو میں چند لوگوں کی بیعت کی کوشش کر رہا تھا، میں جس چیز سے ڈر رہا تھا کہ لوگ میری مخالفت کریں گے، میری بیعت نہیں کریں گے، میرے خلاف آواز اٹھائیں گے، اب تو وہ مجھے ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اور میری پہلی شکست ہو گئی۔ یزید اور مضبوط ہونے لگا، تیاری کرنے لگا۔ اب وہ کسی بھی صحابی رسول کی بیعت کے لیے آرڈر ایشو کرتا تھا تو اب صرف بیعت کے لیے نہیں بلکہ اس کے قتل کا بھی آرڈر ایشو کرتا تھا۔ کتنا لالچی ہو چکا تھا وہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تخت نشین ہوئے، حضرت امام حسن بھی ایک جانب آپ نے بھی خلافت کی، مگر یہ اللہ کے رسول کے صحابی جو حضور کے صحیح وفادار تھے، انہوں نے کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرزور مخالفت نہیں کی۔ وجہ کیا تھی کہ جو اللہ والے ہیں صحابی رسول ہوتے ہیں، انہیں کسی حکومت کی لالچ نہیں ہوتی ہے، کسی حکومت کی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن زبیر ہو، حضرت عبداللہ بن عمر ہو، یا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق ہو، یا پھر حضرت امام حسین ہو، یا دیگر کوئی صحابہ ہو، یزید کی حکومت کے خلاف نہیں بلکہ یزید کی منافقت کے خلاف حقیقت میں کھڑے تھے۔ اگر یزید بھی با ایمان ہوتا، اگر یزید بھی شریعت مصطفیٰ کی حقانیت کی وفاداری کرتا، اگر یزید بھی پکا نمازی ہوتا، اگر یزید بھی ناموس رسالت کا خیال کرتا، اگر یزید بھی احکام شریعت کا خیال کرتا، میرا گمان کہتا ہے کہ کوئی مسلمان اس کی حکومت کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس دور کے مسلمان چاہے صحابی رسول ہو، امام حسین ہو، اس کی حکومت کے مخالف نہیں تھے، اس کی فطرت، اس کی عادت، اس کی منافقت کے مخالف تھے کہ وہ اپنی حکمرانی کے ذریعے سے اسلام کی شناخت کو مٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں تو اگر حکومت کی بات ہوتی، امام حسن تو ایک جانب تھے ہی اس وقت، آپ چاہتے تو بیعت آپ نے، یہ تو آل نبی ہوتے ہیں، یہ ایسے اس گھرانے سے ہیں کہ خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلایا کرتے ہیں۔ پھر امام حسن کے نقش قدم پر یقیناً امام حسین خود بادشاہ ہونے کی وہ ضرورت کا احساس نہیں کرتے، یہ وہ گھرانہ ہے دوسروں کو بادشاہ بننے دیتے ہیں۔ کبھی بھی آپ نے حکومت کے خلاف یزید کی اصلیت، اس کی فطرت، اس کی منافقت، اس کے حرکات کی مخالفت کی تمام صحابہ نے۔ چنانچہ جب یہ خبر کوفہ پہنچ گئی کہ نواسہ رسول شہر مکہ میں تشریف لائے ہیں، یزید کی بیعت کی مخالفت کی آواز اٹھ چکی ہے مکہ سے، اور عبداللہ بن زبیر نے 2000 یزیدی لشکریوں کو دھول چٹایا ہے۔ پھر اب یزیدی مخالفت میں آوازیں اٹھ رہی تھی اور یزید اسر ڈر ڈر کے جی رہا تھا، غم کھا رہا تھا، اسے درد ہو رہا تھا، اسے خوف ہو رہا تھا کہ میری منمانی یہ اللہ والے پیارے رسول کے صحابی اور حسین ابن علی نہیں چلنے دیں گے۔ کوفہ میں جب آواز پہنچی تو کوفہ والے بھی اس بات پر متفکر تھے کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا ہے۔ کوفہ کے بھی یہی حالات تھے، کچھ سپورٹرز یزیدی تھا، یزید کے بھی سپورٹرز تھے تو آل نبی کے بھی سپورٹرز تھے، حمایتی بھی تھے، امام حسین کے بھی ماننے والے تھے۔ جب لوگوں نے سنا کہ امام حسین نے بیعت کی مخالفت کی ہے، یزید کی بیعت کی حمایت کی، تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں آسرا چاہیے تھا، ہم غم کھا رہے تھے کہ یزید ظالم تخت نشین ہوا ہے، ہمیں ظلم سے کون بچائے گا۔ ہم فکر مند تھے کہ یزید جیسا جابر فاسق حکمراں ہو گیا ہے، ہمارا امیر المومنین اپنے آپ کو کہلانے لگا ہے، ہمیں اس کے ظلم سے بچانے کے لیے کوئی ایسی شخصیت چاہیے جو ان کے خلاف بول سکے۔ جب حسین کی بات آئی تو کوفہ کے لوگوں نے کہا کہ یزید کے خلاف ہمیں آسرا مل گیا ہے، نواسہ رسول امام حسین مل گئے ہیں۔ کسی سے آسرا ہو تو ہی انوائٹ کرتے ہیں نا، کوئی مدد کے لیے آئے گا تبھی انسان اسے مدد کے لیے بلاتا ہے۔ مگر کوفہ کے حالات، کوفہ بہت ڈیولپ شہر ہو چکا تھا اس وقت، کیونکہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، تو آپ نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ کے سپورٹرز، جسے سپورٹر ہی کا عربی ترجمہ شیعہ ہے، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا، طلب کرنے والا، تو جو شیعان حضرت مولا علی تھے، جو حضرت علی مرتضیٰ کے چاہنے والے تھے، جب حضرت علی مرتضیٰ نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا تو ارد گرد جتنے حضرت علی مولا کے شہدائی تھے سب لوگ اس شہر میں جا کے آباد ہو گئے۔ اسی طرح شہر کوفہ فل ڈیولپڈ ہو گیا، اس وقت آباد ہو گیا، ایک عظیم آبادی تھی۔ اس آبادی میں جب یہ خبر پہنچی
کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ علی کے بعد ہم نے حضرت امام حسن کو اپنا امیر المومنین تسلیم کیا اور ان کی خدمت کی۔ اب حضرت امام حسن کے بعد چونکہ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کو حکومت سونپ دی تھی، اب حضرت امیر معاویہ کے بعد جو یزید پلید تخت نشین ہوا ہے، ہمیں وہ راہ علی مرتضیٰ پہ چلنے سے روکے گا، ہمیں علی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے سے یہ روکے گا۔ وہ فکر مند تھے، تو حضرت امام حسین کے بارے میں سنے تو انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیا، لیٹس لکھنے شروع کیے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم نے سنا آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم تمام لوگ بھی یزید کے خلاف ہیں، ہم بھی اس کے ظلم کے خلاف ہیں، اس کی منافقت کے خلاف ہے، ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیے اور ہمیں اپنی بیعت میں داخل کیجیے۔ یہ خطوط روایتوں میں کئی نمبرز میں ہے، الحاصل زیادہ تر جو مشہور اور مقبول نمبر ہے خطوط کے وہ 150 خطوط ہے۔ ان کی روایت تقریباً 1200 سے 1800 خطوط تک چلے جاتے ہیں، مگر سب سے زیادہ مقبول جو نمبر ہے وہ 150 خطوط ہے۔ اور ان خطوط پہ خطوط ایک ایسا خط آیا کہ امام حسین پڑھ کر پھر اپنے آپ کو روک نہیں پائے۔ نہیں تو آپ کا کیا مزاج تھا؟ مجھے حکومت سے کچھ نہیں لینا دینا، مجھے تو میرے نانا کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ زندگی جینا ہے، اللہ کے بندوں کو ہدایت کے راستے پہ چلانا ہے، مجھے تو میرے نانا کی شریعت کو لے کر لوگوں میں جانا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے بارگاہ میں سر سجود کرانا ہے۔ آپ حکومت کے کبھی خواہش مند نہیں رہے، اسی لیے تو آپ نے مدینہ سے ہجرت کا، اگر آپ حکومت سے لڑنے ہی کے خیال رکھتے تو آپ مدینہ ہی میں لوگوں کو اپنے لیے بیعت کرانا شروع کر دیتے اور یزید کی مخالفت میں آپ کھڑے ہو جاتے۔ ابھی آپ نے بیعت سے انکار کیا ہے، حضرت امام حسین نے بیعت سے انکار کیا ہے کہ میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا، تو فاسق ہے، فاجر ہے، جابر ہے، تو شرابی ہے، تو زانی ہے، اور یہ ساری فطرت یزید میں تھی۔ جب یہ خبر، جب ایک ایسا خط آیا کہ جس میں حضرت امام حسین سے یوں کلام کیا گیا، ہم آپ کو خطوط پہ خطوط بھیج رہے ہیں، آپ کے جواب کے منتظر ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، ہم بے چین ہیں، ہم یزید سے گھبرا رہے ہیں، یزید ہمیں شریعت مصطفیٰ پہ چلنے سے روکے گا، وہ شراب کو عام کر دے گا، ہماری نسلیں شراب پینے لگے گی، وہ گناہ اور بڑے بڑے ایسے گناہ کو عام کر دے گا کہ ہر گھر میں گناہ داخل ہو جائے گا۔ ہم تو آپ کے نانا کی شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کو آئے۔ اور اس میں واسطہ دیا گیا تھا کہ قیامت کے دن اگر خدا تعالیٰ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے یزید کی بیعت کیوں کی، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہمیں مجبوراً یزید کی بیعت کرنی پڑے گی۔ لوگوں نے اس خط میں یوں درج کیا، اگر پوچھا جائے گا کہ اے لوگوں تم لوگوں نے جابر ظالم یزید پلید کی حمایت و بیعت کیوں کی، تو ہم اس دن کہہ دیں گے اے امام حسین کہ ہم نے بیعت کے لیے امام حسین نواسہ رسول کو بلایا تھا، وہ آئے نہیں، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں بچا، تو ہمیں مجبوراً یزید کی بیعت کرنی پڑی۔ اس دن خدا کی بارگاہ میں آپ جواب دہ ہوں گے۔ یہ اللہ والے ہیں، ان کا ہر کام، ہر فعل، ہر عمل، ہر زندگی کا ہر لمحہ یہ اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، رضا الہی کے لیے جیتے ہیں۔ امام حسین نے جب یہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے اس وقت جو آپ کے ساتھ ارد گرد صحابہ تھے، آپ کے ہم نوا تھے، آپ نے ان لوگوں میں اعلان کیا کہ میں اب کوفہ جانے کے کو سوچ رہا ہوں۔ لوگ آتے گئے، منانے گئے کہ وہ صحابی رسول اور دنیا بھر کے علاقے کے کئی لوگ حج کے لیے شہر مکہ آئے ہوئے تھے، جو بھی امام حسین سے مصافحہ کے لیے آتے تھے، آل نبی کا ہاتھ چومنے آتے تھے، ذکر ہوتا تھا آپ کا کیا خیال ہے، یزید تخت نشین ہو گیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو ان باتوں میں حضرت امام حسین کہتے تھے تو میں تو اس سے بچنے کے لیے یہیں آیا ہوں، پوری زندگی یہیں گزار دوں گا، خانہ کعبہ کے ارد گرد گزار دوں گا، مگر مجھے کوفی بلا رہے ہیں، کوفہ والے بلا رہے ہیں، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ لوگ سمجھاتے گئے مگر حضرت امام حسین کے دل میں وہ بات پیوست ہو گئی کہ قیامت کے دن یہ کوفہ والے رب کی بارگاہ میں میرے بارے میں اس طرح بات کریں گے۔
میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ خدا تعالیٰ ان کوفیوں کی بات پر مجھ سے جب رب سوال کرے گا قیامت میں، اے میرے نبی کے نواسے، آئے حسین بن علی، میرے بندے تمہیں مدد کے لیے پکار رہے تھے، آپ کیوں نہیں گئے؟ میں اپنے خالق کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ خالق مجھ سے سوال کرے گا، اے حسین بن علی، میرے یہ بندے تمہارے نہیں جانے کی وجہ سے میری راہ سے بھٹک گئے، میں اس دن اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اس بات نے آپ کو کوفہ کے جانب سفر کرنے کے لیے مجبور کر دیا، مگر پھر بھی لوگ مشورہ دیتے رہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ نہ تشریف لے جائیں، بلکہ یوں کریں کہ پیشگی آگے آپ کسی اپنے قریبی کو بھیج دیجئے، وہ وہاں کے حالات کا مشاہدہ کر کے آپ کو باخبر کرے، پھر آپ تشریف لے جائیں۔ الحاصل حضرت امام حسین اس مشورے پہ راضی ہوئے، اور اس کے لیے آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو پسند فرمایا اور وہ تشریف لائے۔ ان سے ذکر کیا گیا کہ میرا اس طرح خیال ہے کہ تم جاؤ وہاں پہ، وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کرو، جو باتیں خطوط میں لیٹس میں درج ہیں، اگر واقعی یہ شسب سنس ہیں، لوگ واقعی شریعت مصطفیٰ کے اتنے وفادار ہیں کہ وہ کوئی سردار اور اپنا قائد ڈھونڈ رہے ہیں، پھر مجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت مسلم بن عقیل جانے کے لیے تیار ہوئے، رخت سفر کی تیاری ہوئی۔ آپ چلتے وقت آپ نے اپنے ساتھ میں 2 شہزادے کو لے لیا جن کا نام محمد اور ابراہیم آتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی جانب نکل پڑے۔ جب آپ کوفہ میں انٹری کرتے ہیں تو کوفیوں کا وہ جوش کہ اہلاً سہلاً مرحبا، اہلاً سہلاً مرحبا کی صدائیں آنے لگی، اے نواسۂ رسول مرحبا، اے نواسۂ رسول مرحبا کی صدائیں آنے لگی۔ مگر جب آپ نے لوگوں کے سلام کا، بلکہ یوں ہے جیسے لوگ باہر تک چلے آئے تھے آپ کے استقبال کے لیے، حضرت امام مسلم جب شہر میں داخل ہوئے، لوگ سلام کرتے جاتے، نواسۂ رسول کسی کے مخاطب کرتے جاتے، آپ نے اپنا چہرہ دکھایا لوگوں کو اور کہا کہ میں امام حسین کی جگہ پہ ان کا بھائی، ان کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگ پھر بھی متاثر ہوئے، خوش ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ، حضرت امام مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کے اس وقت گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ یہ نرم دل والا آدمی تھا، یہ گورنر یزید کا تھا، حکومت کا تھا، مگر یہ آل محمد سے محبت کرنے والا تھا۔ جب قافلہ مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس کے قریب پہنچے تو نعمان بن بشیر نے آپ سے مصافحہ کیا، سلام کیا، اور انہوں نے آپ کا مقصد پوچھا تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا ہے کہ میں امام حسین نے مجھے یہاں کے حالات کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ کسی کے گھر میں تشریف لے گئے اور یہ خبر عام ہو گئی کہ حضرت امام حسین کی جگہ پہ مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں امام حسین کی بیعت کے لیے۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو لوگ ملنے کے لیے آنے لگے، جوک در جوک لوگ آپ سے ملنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ کئی ہزار لوگوں نے امام حسین کی بیعت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں کر لیا۔ جب یہ خبر عام ہو گئی تو کسی نے نعمان بن بشیر کے پاس جا کے ایک نماز کے وقت جب نعمان بن بشیر نے لوگوں سے خطاب کیا کہ دیکھو لوگوں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف قدم اٹھایا جائے۔ امیر المومنین یزید جو یہ نعمان بن بشیر یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے اس وقت کہ اس کا حکم ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے۔ اگر کسی نے حکومت کے خلاف، یزید کے خلاف آواز اٹھائی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس طرح نعمان بن بشیر نے لوگوں کو اچھے الفاظ میں سمجھایا۔ اسی مجمع میں سے یزیدی سپورٹر اٹھا، کہنے لگا کہ آپ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ باخبر ہیں کہ مسلم بن عقیل ہمارے یہاں شہر میں آ چکے ہیں اور وہ امام حسین بن علی کی بیعت کر رہے ہیں۔ حسین بن علی کے لیے بیعت کرنا یہ یزید کی مخالفت ہے اور آپ نرمی سے پیش آ رہے ہیں لوگوں سے۔ آپ سختی کیجئے اور حسین مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیجئے۔ مگر نعمان بن بشیر نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، جو مجھ سے لڑنے آئے گا مجھے نقصان پہنچائے گا، میں اسے نقصان پہنچاؤں گا۔
مجھے مسلم بن عقیل نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں انہیں گرفتار کروں۔ یزیدی سپورٹرز جو کوفہ میں تھے انہوں نے یزید کو باخبر کیا اور لیٹر لکھا کہ یہاں پہ حسین بن علی کے بیعت کے لیے مسلم بن عقیل آیا ہوا ہے، لوگ ان سے جڑتے جا رہے ہیں اور نعمان بن بشیر ایسے لوگوں سے نرم ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کی جگہ پہ کوئی اور گورنر بھیجے جو سخت ہو اور حسین کے ہاتھ میں بیعت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر پائے۔ یہ خبر وہاں پہنچی یزید کے پاس، یزید نے مشورے کے لیے بلایا، مشورے کے لیے اس نے اپنے ایک گھریلو خادم کا بیٹا اس سے مشورہ کیا، کیونکہ وہ بہت خاص تھا اور بہت کامیاب اور اچھا مشورہ دیتا تھا۔ اس نے دمشق بصرہ کے گورنر کا نام بتایا جس کا نام تاریخ میں ابن زیاد آتا ہے۔ ابن زیاد کی تقرری، ابن زیاد وہ بدبخت تھا جو نہایت ظالم تھا، جابر تھا، حالانکہ ابن زیاد اور یزید کی جم نہیں رہی تھی۔ یزید ابن زیاد کو گورنر سے برخاست کرنے ہی والا تھا، مگر جیسے ہی مشورے میں اس کا نام سامنے آیا تو یزید نے اسے فوراً قبول کر لیا اور نعمان بن بشیر کی جگہ پہ گورنری کا منصب ابن زیاد کو دے دیا۔ ابن زیاد جو بصرہ میں تھا اور گورنر تھا، جب وہ اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوا کہ لوگوں سنو، مجھے یزید بن معاویہ نے بصرہ کی گورنری کے ساتھ ساتھ کوفہ کی بھی گورنری دے دیا ہے، لہٰذا میں چند لوگوں کے ساتھ، روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 500 لوگوں کے ساتھ ابن زیاد کوفہ کی جانب چلنے کے لیے تیاری کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے بعد اگر کسی نے سرکشی کی، کسی نے حکومت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو سنو، ایسا کرنے والا ہی نہیں بلکہ میں ان کے قریبی کے لوگوں کو سزائے دوں گا، ان کے رشتہ داروں کو سزائے دوں گا۔ یہ ابن زیاد کے اس خیال سے سمجھا جا سکتا ہے کتنا بڑا ظالم تھا کہ جو غلطی کرے گا، جو حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گا، صرف اسے ہی نہیں بلکہ ان کے رشتہ داروں کو بھی میں قتل کر دوں گا۔ لوگوں کو ڈرا ڈگا کر حکمرانی کرنے والے لوگوں کی جماعت ہے یزیدی جماعت، لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے حکومت کرنے کی مزاج ہے یزیدیوں کی۔ یہ یزیدی فطرت ہے، جہاں بھی کوئی اس طرح کا خیال والا ملتا ہے سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر یزیدیت شامل ہے، جو کمزوروں کو اور مجبوروں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو دبا کر اس پر حکومت کرنے کی کوشش کرے، یہ یزیدی فطرت ہے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ہدایت کیا اور تقریباً اپنے ساتھ 500 لوگوں کو ساتھ لے کر وہ کوفہ کی جانب چل دیا۔ کوفہ کی جانب وہ گیا، جیسے کوفہ میں داخل ہوا اتنا بدماش تھا کہ وہ اپنے سر پہ ایک چادر اوڑھ لیا کہ لوگ دیکھ نہ پائے۔ ایک تو پہلی بات وہ دن میں پہنچ گیا تھا، اس نے باہر کچھ دیر انتظار کیا کہ رات کے اندر ہی چھا جائے تب میں کوفہ میں داخل ہوں گا۔ یقین تھا اسے کہ یہ کوفہ والے علی کے شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، علی نے خیبر اکھاڑ پھینکا تھا، اگر کوفیوں کے دل میں حب علی رہ جائے تو یہ یزیدی تختے کو بھی اکھاڑ پھینک سکتے ہیں۔ ابن زیاد علی کے چاہنے والوں سے ڈرا ہوا تھا، تبھی وہ دن میں باہر کچھ دیر انتظار کیا، شام ہوئی، سر ڈھک کر چہرہ چھپا کر گھوڑے پہ چلا۔ لوگ حضرت امام حسین کے انتظار میں کھڑے تھے، حسین بن علی تشریف لائیں گے، راہ دیکھ رہے تھے، حالانکہ دن میں انتظار کرتے تھے قافلہ آ جائے۔ شام ہو گئی، پھر بھی لوگ انتظار کر رہے تھے۔ جیسے یہ بدبخت چہرہ اور کالا کپڑا سر پہ رکھ کے شہر کی جانب گیا، جو لوگ انتظار میں تھے وہ حسین بن علی سمجھ رہے تھے، وہ مرحبا حسین بن علی، مرحبا حسین بن علی کے نعرے لگا رہے تھے۔ کتنے گھوڑوں کے تاب کو چوم رہے تھے، گھوڑے کو ہاتھ لگا رہے تھے اور مسافے کی کوشش کر رہے تھے، سلام کر رہے تھے۔ یہ بدبخت ایسا تھا کہ چہرہ چھپا کر، گردن جھکا کر لوگوں کے سلام کا جواب آہستہ آہستہ دے رہا تھا۔
کیوں دے رہا تھا آہستہ آہستہ؟ اس لیے کہ اگر زور سے جواب دوں گا تو کوئی اس میں سے ہوگا جو حسین کی آواز بھی پہچانتا ہوگا، میری آواز بھی پہچانتا ہوگا۔ اگر یہ لوگ جان گئے کہ میں حسین نہیں ابن زیاد آیا ہوں تو یہ میری مخالفت کریں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ ان دھیمی آواز کے ساتھ جب وہ تھوڑی دیر چلا آگے تو ایک سلام کا اس نے جواب دیا، تو ایک شخص ایسا تھا جو یزید کو قریب سے جانتا، ابن زیاد کو قریب سے جانتا تھا، اس نے کہا لوگو یہ حسین بن علی نہیں ابن زیاد آیا ہوا ہے۔ اللہ الصمد، اس کا کہنا تھا کہ جو ہجوم استقبال کے لیے آیا تھا اس کا تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ وہاں سے چلے گئے، مگر اس وقت کے جو حالات تھے وہ آل بیت اطہار کے چاہنے والے لوگوں کے حالات تھے، حضرت علی مرتضیٰ کے چاہنے والے تھے۔ مگر ان کوفیوں کی ایک عادت رہی ہے، جب حضرت امام حسین آنے کے لیے ضد کر رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کوفہ والوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بابا علی کو دھوکہ دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی حسن کو دھوکہ دیا ہے۔ مگر حسین پاک کہتے تھے میں نانا کی شریعت پہ چلنے والا ہوں، جب تک کسی کی دھوکہ دہی ثابت نہ ہو جائے میرے ساتھ میں اس کو دھوکے باز نہیں کہہ سکتا، مجھے اللہ رسول کے نام پر ان کے اوپر اعتبار کرنا پڑے گا، میں جب تک خود ہر چیز جان نہ لوں مجھے اس کی مدد کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ کوفیوں کی حالت تھی جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی دغا بازی کیے اور آپ کے شہزادے حضرت امام حسن سے بھی دغا بازی کیے۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ ابن زیاد ہے وہ سارا ہجوم غائب ہو گیا اور ابن زیاد اپنے تقریباً 17 لوگوں کو لے کر گورنر خانے کے پاس داخل ہوا تھا، اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو باہر چھوڑ دیا تھا کہ کہیں کچھ حالات اگر بہتر نہ ہو تو تم لوگ میری مدد کے لیے آ جانا۔ گورنر ہاؤس کے پاس اس نے جا کے دروازے پہ زور سے آواز دیا۔ اس وقت کے کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ دروازہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ حسین بن علی کی آواز لگا رہے تھے تو نعمان بن بشیر نے سمجھا کہ حسین بن علی آئے ہیں، اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا گورنر کوفہ نے، نعمان بن بشیر نے۔ تو ابن زیاد نے زور سے آواز دیا دروازہ کھولو نہیں تو میں خود کھول کر اندر آ جاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے زور سے بولا تو نعمان بن بشیر سمجھ گئے کہ حسین ابن علی نہیں، یہ تو ابن زیاد آیا ہوا ہے۔ ابن زیاد جیسے ہی اندر گیا اس نے یزید کا وہ خط دکھایا کہ تمہیں معزول کر دیا گیا ہے، برخاست کر دیا گیا ہے اور تیری جگہ سنبھالنے کے لیے یزید نے مجھے بھیجا ہے۔ تم نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے لوگوں سے نرمی کیا، تم نے حسین بن علی کے لیے بیعت کرنے والے لوگوں سے نرمی کیا، تم نے حکومت کے خلاف کام کیا، تم ہٹو اس کرسی سے، اب میں سنبھالوں گا۔ اللہ الصمد۔ اب یہ بدبخت اپنے کام پہ لگ گیا، اس نے سب سے پہلے کوفہ کے بڑے بڑے نامور لوگوں کو بلایا، مالدار، ہر شہر میں کچھ نامور ہوتے ہیں جس کے کہنے پہ پورا شہر کبھی شانت ہو جاتا ہے کبھی بوال گاہ بن جاتا ہے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو بلایا، بڑے لوگوں کو، اور انہیں سارے حالات سے باخبر کیا اور زوردار مخالفت کی کہ کوئی حسین بن علی کے لیے بیعت کر نہیں سکتا ہے اور کوئی ان کی حمایت نہیں کر سکتا ہے اور ان کی حمایتی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس نے سختی کیا اور لوگوں سے اس نے ریٹن ضمانت لیا کہ تم لکھ کے دو کہ تم کبھی حسین کے لیے بیعت نہیں کرو گے، تم یزید کی مخالفت نہیں کرو گے، تمہاری یہ تحریر میرے پاس رہے گی، اگر تمہارا یہ عمل ثابت ہو گیا کہ تم نے حسین کی حمایت کی تھی اور یزید کی مخالفت کی تھی تو تمہیں اپنی جان گنوانی پڑے گی۔ آہستہ آہستہ اس نے لوگوں پہ قبضہ جما لیا، اس کا ڈر، اس کا خوف پورے کوفہ میں عام ہو گیا، ہر گھر، ہر آنگن میں، ہر لوگوں میں بات ہونے لگی کہ حسین بن علی کی جگہ پہ ابن زیاد آ گیا ہے، ابن زیاد ظالم ہے، وہ یزید کی حکمرانی کے لیے، یزید کی بیعت کے لیے اپنی ساری حدیں پار کر دے گا۔ لوگ ڈرے گئے، سہم گئے، اور پھر اس کے بعد ابن زیاد کا اعلان نامہ نکلتا ہے، میں نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل اس شہر میں ہے، اسے جو مجھے میرے حوالے کرے گا میں اسے انعام سے نوازوں گا، اور اگر مجھے پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کن کے گھر ہے تو میں اسے سزائیں دوں گا۔
یہ خبر عام ہو گئی۔ حضرت امام حسین جاتے ہی سب سے پہلے حضرت مختار بن عبیدہ کے نام سے ایک گھر کے شخص کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ جب آپ نے یہ حالات دیکھے کہ ابن زیاد آ گیا ہے، لوگ پلٹ رہے ہیں، تو آپ وہاں سے اپنا ٹھکانہ بدل کر کے ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پہ آپ نے پناہ لیا، اور یزید ابن زیاد اعلان پہ اعلان کرا رہا ہے، مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو۔ کس نے اسے پناہ دی ہے؟ اب حضرت ہانی بن عروہ کے گھر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں لوگ چھپ چھپ کے آ کر بیعت کرتے تھے، ملنا جلنا جاری تھا، لوگ مل رہے تھے، اور ابن زیاد کو کسی طرح کی کوئی خبر نہیں لگ رہی تھی۔ تو ابن زیاد نے چال چلا کے جاسوس چھوڑ دیا۔ اس نے جاسوس یوں چھوڑا کہ دیکھو، سب سے پہلے نبی کے گھر والے کے چاہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ارد گرد بیٹھو، ان کی باتیں سنو۔ تو وہ مسجد میں بیٹھ گیا جہاں پہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے لیے باتیں ہو رہی تھی، ان کے ٹھکانے کی باتیں ہو رہی تھی۔ اس جاسوس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کی کوئی امانت میرے پاس ہے، مجھے ان تک پہنچانا ہے، کوئی مجھے ان کا ٹھکانہ بتا دو۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس اس جاسوس کو لایا گیا، اس نے وہ سامان دیا، اور وہ جاسوس اپنا کام کر گیا، یعنی کہ ابن زیاد کو باخبر کر دیا کہ مسلم بن عقیل فلاں کے گھر میں ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب ابن زیاد نے لوگوں کو بلایا۔ ایک روایت یوں ہے کہ جب میٹنگ ہوتی تھی تو ابن زیاد کہتا تھا کہ کیا بات ہے، ہمارے درمیان ہانی نہیں آ رہا ہے، ہانی بن عروہ وہ نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دروازے میں بیٹھا رہتا ہے، میرے پاس خبر ہے کہ ہانی بیمار نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں ہی دروازے میں بیٹھا رہتا ہے۔ ابن زیاد کا یہ جملہ یہ تھا، اشارے سے کہہ رہا تھا کہ ہانی بیمار نہیں ہے، بلکہ وہ مسلم بن عقیل کے پہرے داری کے لیے اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ ہانی کی اس محبت کو سلام، مسلم بن عقیل کی حفاظت کے لیے اپنے دروازے میں بیٹھے تھے۔ تو اسی درمیان اس نے کہا کہ ہانی کو بلایا جائے۔ ہانی کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ کیا آپ نے مسلم بن عقیل کو دیکھا، کیا وہ آپ کے گھر میں ہے؟ تو ہانی بن عروہ کہنے لگے وہ میرے گھر میں نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے گھر کے کچھ حصے میں انہیں چھپا کے رکھا تھا، اس لیے یہ آپ کا جھوٹ نہیں ہے۔ آپ کے جملے کا یہ مطلب ہے کہ میرے گھر میں نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے کہیں اور اپنے گھر کے ایک حصہ تھا جسے زنانہ خانہ کہتے ہیں، عورتیں مہمان آتی تھی وہاں ٹھہرتی تھی اس حصے میں۔ جیسے ہی ہانی بن عروہ نے انکار کیا، ابن زیاد نے اپنے اس جاسوس کو اشارہ کیا، وہ جاسوس کھڑا ہو گیا اور کہا، تو ہانی کہنے لگے، پھر سمجھ گئے کہ میری جاسوسی ہوئی ہے اور ابن زیاد کو پورے حالات سے باخبر ہے۔ چنانچہ حضرت ہانی نے کہا کہ میں نے اسے لا کے نہیں رکھا تھا، وہ میرے گھر آئے تھے، میں نے انہیں پناہ دیا ہوا ہے، پھر بھی آپ اپنے دعوے سے یوں کٹ رہے ہیں کہ میں نے انہیں لا کے نہیں رکھا تھا میرے گھر میں۔ مسلم بن عقیل آئے ہوئے تھے، وہ میرے مہمان ہیں، میرے گھر بحیثیت مہمان آئے تھے، میں نے اس کی میزبانی کر رہا ہوں۔ حضرت ہانی کے ان جملوں سے ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ ہانی کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس نے مارا بھی اور مارنے کے بعد انہیں قید کر کے رکھ دیا۔ جب یہ خبر پورے کوفہ میں پھیل جاتی ہے، کیونکہ ہانی شہر کا یہ باوقار شخص تھا، بہت معظم تھے، ہر شخص ان کی عزت کرتے تھے۔ جب یہ خبر پھیلی کہ ابن زیاد نے ہانی کا قتل کر دیا ہے تو لوگوں میں غصہ ہو گیا، پھر ایک ہجوم موب آ گیا گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کے لیے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب سنا کہ لوگ ہانی کی حمایت میں، ہانی کے لیے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا ہے، تو آپ بھی تشریف لے گئے ہانی کے لیے۔ ہانی کے گھر کا جب گھیراؤ ہوا تو شہر کے لوگوں نے ابن زیاد سے سوال کیا، آپ نے ہانی بن عروہ کا قتل کر دیا ہے؟ ابن زیاد سمجھ گیا کہ اتنا بڑا موب، اتنی بڑی بھیڑ، اگر یہ گورنر ہاؤس میں آگ لگا دے، پتھر برسا دے، یقیناً گورنر ہاؤس بھی تباہ ہو جائے گا اور میں بھی ختم ہو جاؤں گا۔ اس نے لوگوں کا اعلان کیا، میں نے ان کا قتل نہیں کیا، میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے تو تمہارے مجمع میں سے جن لوگوں پہ اعتبار کرتے ہو انہیں بھیجو، وہ ہانی کو دیکھے اور تمہارے درمیان شہادت گواہی دے۔ تو اس مجمع میں سے چند لوگ
گورنر ہاؤس کے اوپر حصے میں گئے اور ان لوگوں کو ابن زیاد نے ڈرا کے ہانی کو دکھایا اور ابن زیاد سے کہا کہ تم لوگوں سے کہو کہ ہانی زندہ ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، اور ان سے یہ کہنے کے لیے منع کر دیا کہ تم لوگوں سے یہ نہیں کہنا کہ ہانی کا مار مار کے برا حال کر دیا میں نے۔ اور ان تمام لوگوں کو ابن زیاد نے خوب ڈرایا، اگر تم نے میرے مطابق اس موب کو فیس نہیں کیا، اس ہجوم کو اعلان نہیں کیا، تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ہانی کا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ ڈر گئے، چنانچہ موب کو لوگ نے آ کے خبر دیا کہ ہانی زندہ ہے۔ جس کسی نے شہر میں یہ افواہ پھیلائے کہ ہانی کا قتل کر دیا ابن زیاد نے، یہ خبر جھوٹی ہے، اتنا کہنا تھا کہ پورا ہجوم غائب ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز اس کے آگے آپ حضرات کے سامنے کل کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، آپ حضرات کل بھی شرکت کریں، اپنے دوست و احباب کو بھی کہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو پڑھ، ارے نہیں آپ پڑھیے، حضرت تو پڑھتے رہتے ہیں۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر بھی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین، ہاں میرے حسین تجھے سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے پاک پروردگار عالم مولا حسب سابق آج بھی ہم تیرا ذکر کرنے سننے، تیرے نیک بندوں کا ذکر کرنے سننے، بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین کا ذکر کرنے سننے مولا جمع ہوئے ہیں، تو ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آج کی شرکت کا واسطہ مولا، ذکر حسین کا واسطہ مولا، تلاوت کلام پاک کے کرنے سننے کا واسطہ مولا، ماہ محرم کا واسطہ مولا، تیرے نبی کے نوازوں کا واسطہ مولا، ہم تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔
یا اللہ ہم لوگوں کی تمام جائز تمنا مراد مقصد کو پوری فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی و عاجلی عطا فرما۔ ہمارے گھر خاندان میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی و عاجلی عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں انہیں صحت تندرستی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو تو ہم سے راضی ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو طالب علم ہیں ان کی قوت ذہانت میں، یادداشت میں، علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو تاجر ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حلال اور جائز کمائی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے سبیل و اسباب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر خاندان میں سے جو قید و صحبت کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے رہائی کے سبیل و اسباب عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر کے خواتین کو تو پردے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں سیرت خاتون جنت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر میں جو بہنیں بیٹیاں شادی کے لائق ہیں مولا تو ان کا غیب سے رشتہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ با ایمان رکھ، اس دنیا سے اٹھا خاتمہ علی ایمان عطا فرما۔ یا اللہ سنی مسلم چھوٹا قبرستان اور سنی مسجد بلال کے لیے مولا جن لوگوں نے جس طرح کی جو بھی مدد کی مولا تو اسے قبول فرما۔ یا اللہ حضور معین ملت کو ہمت و قوت عطا فرما۔ یا اللہ حضور معین ملت کے والدہ کو صحت اور عمر دراز عطا فرما۔ یا اللہ ان کے حضور شہید راہ مدینہ کے شہزادگان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ حضور شہید راہ مدینہ کے قبر پر انوار و نور کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ ان کا فیض ہم تمام لوگوں کو عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔